آپ مانے یا نہ مانے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ بات اچنبے کی ہو کہ ایک زمانہ تھا جب لاہور میں بحری جہاز بنتے تھے اور دریائی تجارت بھی ہوتی تھی۔ تب راوی دریا لاہور شہر کی دیوار کے ساتھ بہتا تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں بنا خضری دروازہ دریا کے گھاٹ کے ساتھ تھا اور کشتیاں یہیں سے چلتی تھیں۔ راوی دریا شاہی قلعے کے شمال مغرب سے بہتا، قلعے اور فصیل والے شہر کو گھیرتا، مغرب کی طرف بڑھتا اور اس ٹیلے کے گرد گھومتا جہاں آج کل ضلعی عدالتیں ہیں۔ راوی کے اس وقت کے اور موجودہ راستے کو سمجھنا شاید یوں آسان ہو جائے کہ اکبر کے چچا کامران مرزا کی بارہ دری، جو اب دریا کے ایک جزیرے پر ہے، اس سے 2.5 کلومیٹر دور تھی۔ اے حمید اپنی کتاب لاہور کی یادیں میں لکھتے ہیں کہ قلعہ لاہور کی حالت اس زمانے میں کچھ اچھی نہ تھی، اس لیے کامران نے دریا کے پار اپنے لیے وسیع گلریز باغ کے درمیان ایک عالی شان محل، جسے بارہ دری بھی کہتے ہیں، اس کو تنوایا۔ تب ٹھٹھا اور لاہری بندر سندھ، ملتان اور پنجاب کو حمز، بشہر اور بصرہ سے جوڑتے اور مغربی ہندوستان کا فارس، ایران سے تجارتی رابطہ بناتے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مغل شاہی میں جلال الدین محمد اکبر کا دور آیا تو ایم این پیئرسن کے مطابق محصولات زیادہ تر زمین ہی سے آتے تھے۔ ڈبلیو ایچ مورن نے تاہم یہ مانا کہ اکبر گجرات سے بحری جہاز بحر احمر میں بیچتے تھے۔ ابو الفضل اکبر نامہ میں لکھتے ہیں کہ اکبر نے سمندر کا تجربہ 1572 میں تب کیا جب انہوں نے گجرات پر قبضہ کیا۔ سورت، جسے خلیج کیمبے کی بڑی بندرگاہ بننا تھا، کو فتح کرنے کے بعد اکبر نے 2 بحری جہاز بیٹے سلیم کے نام پر سلیمی اور الہی یا تو تیار کروائے یا حاصل کیے۔ انہی جہازوں پر شاہی خواتین 1576 میں حج پر بھی گئیں۔ شیریں موسوی کے مطابق اکبر کی سوتیلی ماں اور ہمایوں کی بڑی بیوی حاجی بیگم 12-13 سال پہلے حج پر گئی تھیں۔ یا تو زمینی سفر کیا ہوگا یا سندھ کے راستے بحری سفر، کیونکہ وہ دلی میں رہیں اور اکبر سے ملنے آگرہ ان کے گجرات فتح کے بعد ہی آئیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ملتان کے راستے واپس آئی ہوں گی۔ بہرحال آئین اکبری میں ایک باب آئین میر بحری ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مشرق، مغرب اور جنوب کے ساحل پر بڑے بڑے جہاز بنائے گئے جو مسافروں کے لیے راحت کا سامان ہیں۔ بندرگاہوں پر خوشحالی آ گئی ہے اور علم کو فروغ ملا ہے۔ مراد یہ ہے کہ موسوی کے مطابق حوالہ صرف شاہی جہازوں نہیں بلکہ جہازوں کی تیاری کی عمومی ترقی کی جانب ہے۔ اس باب میں جہاز کے عملے کے ارکان کے 12 مختلف عہدے بھی بتائے گئے ہیں۔ میر ملاح کے لیے ٹانڈل، سٹور کیپر کے لیے بھنڈاری وغیرہ۔ لاہور میں 2 بحری جہازوں کی تعمیر 1594 اور 1596 میں ہوئی۔ عرفان حبیب کی تحقیق سے اس اندازے کی نفی ہوتی ہے کہ مغل ہندوستان میں تیار ہونے والے جہازوں میں لوہا اور میخیں استعمال نہیں ہوتی تھیں، بلکہ تختوں کو رسیوں سے باندھا جاتا تھا۔ پرتگیز گجرات کے دونوں طرف موجود ہونے کی وجہ سے وہاں کی جہاز رانی کو تو کنٹرول کر لیتے تھے، لیکن سندھ کے لاہری بندر پر ان کا بس نہ چلتا تھا۔ اکبر نے 1591 میں سندھ فتح کیا تو یہ بندرگاہ خالصہ یعنی شاہی انتظام میں رکھی۔ عرفان حبیب کے مطابق پہلے جہاز کی لمبائی 35 گز الہی یعنی 93 فٹ سے اوپر اور دوسرے کی 37 گز الہی قریباً 99 فٹ تھی۔ پہلے جہاز کو ٹھٹھا لے جانے میں دریا میں پانی کی کمی کے باعث مشکل ہوئی تو دوسرا جہاز بجرے پر تعمیر کیا گیا، جسے انگریزی بحری جہاز کا اونٹ کہتے ہیں۔ موسوی کے مطابق بدقسمتی سے جہازوں کے نام نہیں مل سکے کہ ان کی بعد کی تاریخ کی کھوج لگائی جا سکتی۔ موسوی نے لکھا ہے کہ نہ جانے یہ لاہور سے ٹھٹھا کی دوری کے باعث تھا یا اکبر کے 1598 میں دکن کی مہم کے لیے لاہور چھوڑنے کی وجہ سے کہ جہاز سازی کا یہ تجربہ جاری نہ رہا۔ بحری جہاز بننا تو بند ہوا مگر بڑی چھوٹی کشتیاں بنتی رہیں، کیونکہ یہ پل نہ ہونے کے باعث دریا کے پار جانے، دریائے سفر اور تجارت کی ضرورت تھی۔ سریندر سنگھ کی دارالسلطنت لاہور کے نام سے تحقیق کے مطابق ایک زرخیز مگر پسماندہ علاقے میں واقع ہونے اور اپنی غیر زرعی صنعت و حرفت کی وسیع رینج کے باوجود لاہور کے لیے اپنی متنوع معاشی ضروریات کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس ضرورت میں شدت تب آئی جب پڑوسی علاقوں سے آفت زدہ لوگوں کی آمد کی وجہ سے شہر کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ بادشاہ نامہ میں لکھا ہے کہ 1642 میں شدید بارشوں کے باعث لگ بھگ 3000 لوگ کشمیر سے یہاں آئے
بعض اوقات شاہی فوجوں کی آمد سے شہر کے مضافات میں دکانوں اور ریستورانوں سمیت عارضی بستی بنانے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ سوداگر مراد آباد سے گندم، سرہند سے چاول، آگرہ سے مسالہ، ملتان سے چینی، مسولی پٹنم اور مونگا پٹنم سے باریک سوتی کپڑے، احمد آباد سے پگڑیاں اور ریشم کا سامان، اور پٹنہ سے لاہور کی منڈی میں ریشم لاتے تھے۔ مغربی ایشیائی تاجر یہاں سے قندھار اور اصفہان کے زمینی راستے سے نیل لے جاتے۔ آرمینیا کے سوداگر یہاں چوڑے عرض والا ایرانی کپڑا لاتے۔ شہر کے بیپاری مختلف اشیاء کو کشتیوں میں راوی کے ذریعے ملتان اور ٹھٹھہ پہنچاتے۔ فرانسسکو پیلسٹریٹ اور ڈبلیو فوسٹر کی لکھی یہ تفصیلات مغل بادشاہ جہانگیر دور کی عکاسی ہیں۔ منوشی اور دالت نے یہ کہتے ہوئے کہ لاہور غیر ملکیوں سے بھرا رہتا مگر تاجروں کی عمارت اور پختہ اینٹوں سے بنی اعلیٰ عمارتوں کی کہانی لکھی ہے، جو تحفظ اور خلوت کے لیے راستے سے 6-7 قدم بلند ہوتی۔ جہاز رانی سے دلچسپی مغل شہنشاہوں جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب کے تحت بھی جاری رہی۔ اس کا مقصد تجارت اور حج ہوتا تھا۔ نصیر احمد میر کے مطابق چمبا کے پہاڑوں سے سال کی لکڑی نکالی جاتی اور اسے دریائے چناب کے ذریعے لایا جاتا۔ لکڑی کو نقل و حمل کی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جاتا اور کشتیوں کو پانی کے ذریعے بکھر اور ٹھٹھہ پہنچایا جاتا۔ شمالی ہندوستان کے مختلف حصوں میں کشتی چلانے والے عموماً کشمیری تھے، جن کا تعلق ملاح ذات سے تھا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی لکھتے ہیں کہ 1662 میں دریا کا رخ بدلنے کی وجہ سے شہر کو لاحق خطرے کے پیش نظر بادشاہ اورنگزیب نے اس کے کنارے تقریباً 4 میل کے فاصلے تک پختہ اینٹیں اور چونا گارے سے ایک بڑا بند تعمیر کروا دیا، جس سے یہ شہر تباہی سے بچا رہا۔ نئی دہلی کی جواہر لال یونیورسٹی سے منسلک تاریخ دان مظفر عالم لکھتے ہیں کہ 17ویں صدی تک پنجاب، ملتان اور سندھ اور دلی کے شمال میں چھوٹے بڑے شہر ابھر چکے تھے۔ یہ سڑکوں اور دریائی راستوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ رمیش چندر شرما اور امید مکھرجی ابتدائی 17ویں صدی کے لاہور پر اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جٹمل لاہر نے جہانگیر کے دور میں برج بھاشا اور کھڑی بولی میں 55 اشعار پر مشتمل لاہور کی غزل لکھی۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے لاہور کو دیکھا تو دوسرے شہر بھول گئے، اور ان کی بات ایسی غلط بھی نہیں، کیونکہ ڈبلیو فنچ کے مطابق تب یہ شہر مشرق کا سب سے عظیم شہر تھا۔ ایچ کے نقوی کا کہنا ہے کہ کوئی ایشیائی یا یورپی شہر اس جیسا نہیں تھا، نہ وسعت میں، نہ دولت میں اور نہ آبادی میں۔ ناہر کے اشعار کے مطابق لاہور کی آبادی 12 کوس کے محیط میں تھی۔ اونچی دیوار، 12 دروازے جہاں نوبت بجتی، ہاتھی اور محافظ گرز اور نیزوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، جنہیں دیکھ کر دل کانپ جاتا۔ راوی لاہور کے ساتھ بہتا تھا، یہاں ہمیشہ بہت سی کشتیاں ہوتی اور صاف شفاف پانی میں بطخیں اور بگلے تیر رہے ہوتے۔ پنجاب میں دریائی جہاز رانی کے بارے میں ہاکنز کے تاجر ساتھی ولیم فنچ کی گواہی ہے کہ لاہور سے راوی اور سندھ دریاؤں کے راستے 60 ٹن یا اس سے اوپر کی کئی کشتیاں سندھ میں ٹھٹھہ تک جاتی تھیں، اور یہ تقریباً 40 دنوں کا سفر تھا۔ تھامس رو نے بھی یہ نشاندہی کی کہ دریائے سندھ زیادہ آسان تھا، جس میں لاہور سے کوئی بھی چیز پانی کے ذریعے جا سکتی تھی۔ مارچ 1639 میں ہنری ہمفرڈ نے دیکھا کہ لاہور سے ٹھٹھہ تک 1000 اور 2000 من سامان کی عام نقل و حمل کشتیوں میں دریا سے ہوتی۔ ملتان سے دریا سے آمد و رفت ہر وقت ممکن رہتی ہے، لیکن لاہور سے مارچ کے شروع سے اکتوبر میں ٹھنڈ شروع ہونے تک نقل و حمل جاری رہتی ہے۔ ٹھٹھہ سے لاہور جانے میں تاجروں کو 6 سے 7 ہفتے اور لاہور سے واپسی پر 12 سے 18 دن لگتے۔ ولیم فوسٹر کے مطابق 500 سے 2000 من تک کی تمام کشتیوں کی راہداری 1000 روپے سے بہت کم آتی۔ اس کے علاوہ ملاحوں کو 10 یا 12 روپے اور محافظوں کو 20 روپے دیے جاتے۔ کسٹم مارکیٹ ریٹ کے مطابق ادا ہوتا۔ لاہور میں قندھار جانے والے یا دریا کے ذریعے سندھ جانے والے تمام سامان پر کسٹم ڈیوٹی 2.25% تھی۔ گھاٹ یا گزرگاہ پر 0.25% ٹیکس اس کے علاوہ تھا۔ یوں لاہور سے ٹھٹھہ تجارت لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند تھی۔ مثال کے طور پر امیتا ستیال نے لکھا ہے کہ 1526 سے 1658 تک مغلوں کے دارالحکومت آگرہ میں بازار میں کھانے کی قیمتیں
1595 سے 1708 کے درمیان تھیں، جو لاہور سے کم از کم 20% زیادہ تھیں۔ اے حمید دریا کے رخ بدلنے کا ایک واقعہ محمد شاہ بادشاہ کے دور کا بتاتے ہیں۔ عہد مغلیہ میں دریا کے پار شاہدرہ کے نواح میں عمرا نے بہت سے باغات اور مکانات تعمیر کروائے تھے، مگر جب دریا نے محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں اپنا رخ شہر کی طرف سے ہٹا کر شاہدرہ کی طرف کر لیا تو بہت سے باغ دریا برد ہو گئے اور جو باقی بچے وہ زمانے کے دستبر سے مٹ گئے۔ وہ بتاتے ہیں محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں بند عالمگیری کی وجہ سے دریا کا بہاؤ باغ کی دیواروں تک آ پہنچا۔ سکھوں کے زمانے تک دریا نے باغ کی دیواروں کو منہدم کر کے شاہی محلات کا صفایا بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ رنجیت سنگھ کے آخری 10 سالوں میں پانی کے بہاؤ نے بارادری کی قدم وسیع شروع کر دی۔ یہ 1830 سے 1832 کے زمانے کا ذکر ہے۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ راوی کی لہریں بارادری سے ٹکراتی رہیں۔ پہلے مرزا کامران کا عالی شان باغ دریا بدھ ہوا، پھر بارادری بھی دریا کی نظر ہونے لگی اور وہ دریا کے اندر آ گئی۔ راوی کے رخ بدلنے پر کامران کی بارادری اب دریا میں ابھرے ایک جزیرے پر ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھتے لکھاری مجید شیخ کے مطابق زمزمہ توپ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ملتان کی جنگ کے لیے کشتی میں لاد کر ہی بھیجا تھا۔ ایک بار جب دریا مؤثر طریقے سے فصیل والے شہر سے دور ہو گیا تو فیری پورٹ دریا کے مشرقی کنارے کے بالکل مغرب میں چلا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیخ پورہ سے بیگم کوٹ کی سڑک دریا کے کنارے کو چھوتی ہے۔ سکھوں کے زمانے میں جب دریا آگے بڑھ گیا تو فیری اسٹیشن خاموش ہو گیا اور خضری دروازہ شیراں والا دروازہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ ان 2 شیروں کی ویسدہ جو رنجیت سنگھ نے وہاں پنجروں میں رکھے تھے۔ نصیر احمد میر لکھتے ہیں کہ دریائے سندھ میں بھل کا تجارت پر بہت اثر پڑا۔ تجارت مہنگے زمینی راستے سے ہونے لگی، یہاں تک کہ کاریگر بھی زیادہ منافع بخش علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ الیگزینڈر ہارنس نے سندھ سے پنجاب تک کسی بھی قسم کی دریائی تجارت کی نفی کی ہے۔ گویا 19ویں صدی کے اوائل میں ان پانیوں میں کوئی تجارتی کشتی نہیں تھی۔